بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو رجوع کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے، اللہ رب کریم اسے مایوس نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو تھک چکے ہیں ٹوٹکے کر کے، وظیفہ کر کے اور ڈاکٹرز کے پاس جا کر بھی، لیکن اولاد جیسی نعمت انہیں عطا نہ ہوئی، پھر لوگوں کے طعنے اکثر وہ خواتین سنتی ہیں، کہیں آپ بانجھ تو نہیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، رمضان کریم کے مہینے میں آپ یہ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ 3 دن کے اندر حمل بھی ٹھہر جائے گا۔ اور وہ لوگ جو اس وظیفے کے گواہ ہیں، وہ کہتے ہیں 9 سال یا 14 سال بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ خصوصاً وہ لوگ جو اولاد نرینہ چاہتے تھے، انہیں بھی یہ خوشخبری ملی۔ اب خوش ہو جائیے اور یہ وظیفہ آپ ضرور کیجئے۔ وہ لوگ جو تھک چکے ہیں، مایوس ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتی۔ اگر بندہ دل سے دعا کرے، توبہ استغفار کرے، تو اللہ رب کریم اس کی مراد کو سنتا ہے۔ ہاں، قرآن پاک میں یہ ضرور ارشاد ہے کہ کسی کو وہ اولاد دیتا ہے، کسی کو اولاد نہیں دیتا، کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، کسی کو بیٹی دیتا ہے، کسی کو بیٹا، اور کسی کو دونوں، یا پھر کسی کو وہ بانجھ بھی کر دیتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش نہیں یا آپ سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو اسی لیے میں جو وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں، یہ وظیفہ ویسے تو ہر مشکل اور مصائب اور آلام میں آپ کو کرنا چاہیے، لیکن خصوصاً بے اولاد جوڑیں اس عمل کو ضرور کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو آج کا یہ عمل بتائیں، میں گزارش کرتی ہوں کامنٹ باکس میں اپنا اصل نام لکھ کر آپ دعا میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جس وظیفے کا میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں، یہ ہے ایک درود پاک۔ اس درود کو درود تنجینا یا پھر درود تنجینا بھی کہتے ہیں۔ ایک شخص نے اس وظیفے کو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو 9 سال بعد بھی اولاد عطا کی۔ ایک شخص نے بتایا کہ بیٹے کے حصول کے لیے یہ وظیفہ میں نے جس کسی کو بھی بتایا، اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد جیسی نعمت عطا کی، بیٹے کی نعمت سے نواز دیا۔ بتاتے ہیں کہ 14 سال بعد بھی جس مرد کو بھی یا جس عورت کو بھی یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے سب کو صاحب اولاد کیا۔ اور درود تنجینا یہ بزرگوں کا بتایا ہوا خاص وظیفہ ہے، اور اسے علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے علامہ فاقیانی رحمہ اللہ کی کتاب الفجر المنیل کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اور کس طرح اس کو مصیبت میں پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ مصیبت دور کرتا ہے۔ اس کا حوالہ ہے القول البدی فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع۔ اب درود تنجینا یا تنجینا میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویا قاضی الحاجات ویا کافی المحمات ویا دافع البلیات ویا حل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ آپ نے درود تنجینا کو، درود تنجینا یا درود تنجینا کو 3 دن پڑھنا ہے، اور 3 دن آپ کو 313 مرتبہ اس کی تعداد رکھنی ہے۔ اب یا تو آپ اجتماعی طور پر پڑھ لیں، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کیا ہم مل کر کر سکتے ہیں یہ وظیفہ؟ تو جی ہاں، بے شک آپ ایک ایک تسبیح افراد خانہ اس عمل کو کر سکتے ہیں، میاں بیوی بھی اس کو ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر خواتین خود کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی اس کو کر لیں۔ بہرحال آپ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں، انفرادی طور پر بھی خلوت میں رہ کر آپ یہ عمل بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے کر سکتے ہیں، دن کے کسی بھی وقت۔ رمضان کریم کے مہینے میں آپ نے عمل ضرور کرنا ہے۔ ویسے آپ کو اس کی تعداد 313 رکھنی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 1000 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پر وہ لوگ جنہوں نے
300 مرتبہ بھی اس کو پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3 دن نہیں ہوتے کہ فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ دل کی گہرائی سے نیت پاک رکھ کے آپ اس عمل کو کریں، اس کی اجازت عام ہے، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔